السلام علیکم ناظرین، آج 22 جولائی ہے اور آج ہم گفتگو کریں گے کچھ اپنے فیلڈ سے متعلق، اپنی جو فیلڈ ہے ہماری صحافت کی۔ ہمارے معاشرے میں صحافی کو ہر دور میں ہی با اثر سمجھا جاتا رہا ہے۔ جب پرنٹ میڈیا کا دور تھا اس وقت بھی اخباری صحافی نہ صرف بااثر ہوا کرتا تھا بلکہ اہم عہدوں پر فائز شخصیات اور چوٹی کے سیاستدانوں کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات ہوا کرتے تھے۔ خاندان میں یا محلے میں کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ اپنے صحافی محلے دار یا رشتے دار سے رابطہ کرتا تھا۔ وقت گزرا، حالات بدلے، قدریں بدل گئیں، ملک میں الیکٹرانک میڈیا آ گیا۔ اب صحافی صرف صحافی نہیں رہے تھے، سیلیبریٹی بن گئے تھے۔ پہلے صحافیوں کو صرف اخبار پڑھنے والے افراد ہی نام اور چہرے سے جانتے تھے، مگر جب ٹی وی آیا، ٹیلی ویژن آ گیا تو اس کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں بھی آئیں، اور پھر ہوا یہ کہ نیوز چینل پر نظر آنے والا ہر چہرہ ملک میں موجود ہر آدمی پہچاننے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں آئیں اس میں پھر عوام کا خیال یہ بھی ہو گیا کہ صحافی یا اینکرز بہت زیادہ بااثر ہوتے ہیں اور ان کا کوئی بھی کام رکتا نہیں ہے، مگر اب ایسا ہے نہیں۔ شاید کوئی اس بات پر یقین بھی نہ کرے مگر حقیقت تو اب یہی ہے۔ کچھ بڑے اینکرز اور صحافیوں کو استثنا دے دیں تو پھر جو باقی میڈیا انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے حالات اب تقریباً ایک ہی جیسے ہیں۔ گزشتہ روز اسلام آباد میں معروف صحافی مطیع اللہ جان کو نامعلوم افراد زبردستی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ کسی نے اسے گرفتاری کہا، کسی نے اسے اغوا قرار دیا۔ کچھ صحافیوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے دی تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب جسٹس اطہر من اللہ نے فوراً کارروائی کرتے ہوئے مطیع اللہ جان کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ ملک اور بین الاقوامی سطح پر اس واقعے کی بھرپور مذمت کی گئی اور فوری طور پر مطیع اللہ جان کی بازیابی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ یہاں تک کہ وزیر اعظم نے بھی اس حوالے سے فوری کارروائی کی ہدایت جاری کی۔ خدا کا شکر ہے کہ مطیع اللہ جان رات گئے بخیر و عافیت اپنے اہل خانہ کے پاس پہنچ گئے۔ میرا آج کا موضوع مطیع اللہ جان نہیں ہے، میرا آج کا موضوع آج سے تقریباً 1 سال پہلے کراچی میں پیش آنے والا ایک واقعہ ہے، ایک قتل کی واردات ہے جس میں صحافی اور اینکر مرید عباس کو نامعلوم افراد نے نہیں بلکہ معلوم افراد نے قتل کر دیا۔ آج 1 سال گزرنے کے بعد بھی مقدمے کی باقاعدہ کارروائی تک شروع نہیں ہو پائی، اور حد تو یہ ہے کہ مقدمے کا ایک شریک ملزم ضمانت بھی حاصل کر چکا ہے، جبکہ ملزمان کے حوصلے اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ اب وہ مرید عباس کی اہلیہ کو دیت تحت معاملات طے کرنے کی پیشکشیں کر رہے ہیں۔ مرید عباس کے ساتھ میرا ذاتی تعلق بھی تھا اور ہم ایک ہی ادارے میں کام کرتے تھے، بزنس پلس میں ہم لوگوں نے ایک ساتھ کام کیا کافی عرصہ۔ وہ انتہائی محنتی شخص تھا، میں اس کو بہت ذاتی طور پر جانتا ہوں، اور اس نے محنت کر کے اس انڈسٹری میں اپنا ایک مقام بنایا تھا۔ اس میں آگے بڑھنے کی لگن تھی، ترقی کرنے کی لگن تھی، اور اس کی آنکھوں میں بہت سے خواب تھے۔ گزشتہ روز جب مطیع اللہ جان کے معاملے میں سوشل میڈیا اور سول سوسائٹی کو متحرک دیکھا تو خوشی ہوئی، مگر پھر اچانک مرید عباس کا خیال آ گیا کہ کیوں میڈیا، سوشل میڈیا، انتظامیہ، حکومت اور ہمارا نظام انصاف اب تک مرید عباس کو انصاف فراہم نہیں کر سکا۔ 1 سال گزرنے کے باوجود کیوں کوئی توانا آواز نہیں اٹھ رہی کہ مرید کے مقدمے کو کم از کم اس کی کارروائی کا آغاز ہی کر دیا جائے، اس کے مقدمے کو سنا جائے۔ کیا ملزمان اس قدر با اثر ہیں کہ ان کے خلاف ہمارا نظام انصاف بھی بے بس ہے؟ آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مرید عباس کی اہلیہ زہرا عباس، ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے زہرا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ میں سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اب تک مقدمے کی کارروائی کہاں تک پہنچی ہے؟ پولیس نے چالان پیش کر دیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ بہت شکریہ سب سے پہلے عمار صاحب، آپ نے وقت دیا اور جو آپ نے انٹروڈکشن دیا، یقین کریں بالکل آپ نے اس میں حقیقت بیان کی ہے۔ جہاں تک کیس کی بات ہے، چالان تو پیش ہو چکا ہے لیکن ابھی تک فرد جرم نہیں ہوئی۔ آپ کو پتا ہے کہ 9 جولائی کو مرید کی برسی تھی، سال سے زیادہ ہو چکا ہے، لیکن کیس دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی شروع ہی نہیں ہوا کیونکہ فرد جرم ہی نہیں ہوئی۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جو کو اکیوز تھا، شریک مجرم تھا عاطف زمان کا بھائی، اس کو بےعزتی دے دی گئی۔ کیس میں یہ سمجھ لیجئے کہ فرد جرم کیونکہ ہوئی نہیں ہے تو ویسے تو کہنے کو میں نے سٹی کورٹ کے بھی شکل دیکھ لی، ہائی کورٹ کو بھی دیکھ لیا، سپریم کورٹ بھی، کل سپریم کورٹ رجسٹری میں کیس لگا ہوا ہے۔ عادل کی ضمانت جو ہم نے چیلنج کی تھی، جو ہائی کورٹ میں اس کو ضمانت دی تھی، ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، تو کل اس کی ہیئرنگ بھی ہے۔ لیکن
انصاف کی اگر بات کریں، انصاف ابھی تک نہیں ملا، لیکن پھر بھی کیونکہ جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ عدالت ہی جا سکتے ہیں. ہم عاطف زمان جیسے تو لوگ ہیں نہیں جو زیادتی کریں کسی کے ساتھ. تو ابھی بھی عدالت پہ امید لگائی ہوئی ہے اور انصاف کی امید ہے. اسی وجہ سے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اس امید کے ساتھ کہ بیل جو غلط دی ہے ہائی کورٹ نے، جو کلازز تھے ہمیں اس سے شکایت تھی، تو وہ ہم نے چیلنج کیا ہے. قانونی جو عدالتی معاملات ہیں ان چیزوں کے اوپر تو میں زیادہ نہیں بات کروں گی، لیکن ادروائز آپ دیکھیں کہ بہت زیادتی ہے، بہت افسوس ہے، بہت حیرانگی ہوتی ہے جن لوگوں کو نہیں پتا قانون کیا ہے. اس سال میں، ایک سال میں جو میں کیس دیکھ رہی ہوں، قانون سیکھ لیا سارا. کون سی چیز کے کیا کلازز ہوتے ہیں، یہ ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ ہو تو کیا ہوتا ہے، سب پتہ چل گیا. اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیس ابھی کہاں تک بڑھا ہے، تو یہ فرد جرم، تو یہ فرد جرم کیا ہوتی ہے، تو فرد جرم نہیں ہوئی ہے تو کیس آگے نہیں بڑھا. لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے، لیکن آپ بھی سمجھدار ہیں، آپ بھی جانتے ہیں ان چیزوں کو، میں بھی جانتی ہوں. میں تو ظاہر خود پہ گزر رہی ہے تو اتنے قانونی معاملات پتہ چلے ہمارے ساتھ، ورنہ اس سے پہلے کہاں پتہ ہوتا ہے. لیکن وہ تبھی کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کسی کا کورٹ کچہری اور یہ تھانوں سے کبھی واسطہ نہ ڈالے، وہ واقعی میں پتہ چل رہا ہے آپ کہ کیوں لوگ یہ کہتے ہیں. اچھا، جو پولیس نے تفتیش کی ہے ذرا آپ اس سے مطمئن ہیں کہ وہ صحیح رخ پر تفتیش ہوئی ہے؟ کیونکہ اگر ابھی تک فرد جرم عائد نہیں ہوئی اور ایک شریک ملزم کی ضمانت ہو گئی ہے تو عدالت تو جو پولیس نے کیس سامنے پیش کیا ہوگا اس کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرے گی. کیا پولیس نے صحیح رخ پر تفتیش کی ہے؟ ہاں کی تو سطحی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ صرف ایک عاطف زمان اور ایک عادل زمان سے تفتیش کر لینا کیا کافی ہے؟ کیا جن لوگوں کو وہ اپنا کہتا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ میں کاروبار کرتا ہوں، جن لوگوں کی آفس میں وہ بیٹھ کے اپنا آفس کہتا تھا، جن لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ میرا دفتر ہے، یہ سارا مال میرا آ رہا ہے، وہ سامنے اصل میں جس کا دفتر ہوتا تھا وہ چپ کر کے بیٹھا ہوتا تھا. وہ کہتا تھا کہ جی میری جو ہے وہ ابھی آئے ہیں تمام جو ٹائر کا جو اس نے بزنس جو جھوٹ بولا ہوا تھا، ابھی میرے پاس ساری کھیپ آئی ہے، دس اینڈ دیٹ. تو جس شخص کا اصل میں دفتر ہوتا تھا وہ سامنے چھپ کر کے بیٹھا ہوتا تھا تو یقیناً ملوث ہی ہوگا نا. ورنہ آپ جس دفتر میں بیٹھے میں آ کے بول دوں آپ کے سامنے میرا دفتر ہے تو آپ بولیں گے نہیں کہ آپ کا دفتر نہیں تو میرا دفتر ہے. میں آپ کی چیز کو آپ کے سامنے کیسے اپنا کہہ سکتی ہوں؟ اور ایک بار چلو مذاق اگر کر ایک بات میں کہہ رہی ہوں، کیا ہمیشہ سالوں سے مطلب میں یہ بات کہہ سکتی ہوں جب تک آپ میرے ساتھ ملوث نہیں ہوں گے؟ پولیس نے کبھی بادر ہی نہیں کیا. اسی طرح سے ایاز شوکت اور صدف ایاز دونوں میاں بیوی، یہ لوگ بینکس میں کام کرتے تھے اور بڑی بڑی پوسٹوں پہ تھے. ایک جو تھے وہ ایک بینک کے برانچ مینیجر تھی ان کی وائف، جو دوسرے صاحب تھے وہ اور ایک بینک میں ان کی بہت بڑی پوسٹ تھی. وہ اپنی نوکری چھوڑ کر، آپ کو پتا ہے کہ جب بینک میں کام کر رہے ہیں ان کی سیلریز کتنی اچھی ہوں گی، لیکن وہ تب بھی چھوڑ کے ان کے ساتھ میں آ کے عاطف کے ساتھ کام کرنے لگے اور ان کے بالکل رائٹ ہینڈ بن گئے. کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہر وقت ان کے گھر میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر وقت کا. میاں بیوی کو نے کہیں جانا ہے اپنے بچوں کو عاطف کے گھر پہ چھوڑ کے جانا. بہت دوستی تھی، بہت زیادہ دوستی تھی. بہت سارے فیصلے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا وہ تک ڈسکس آپس میں عاطف اور ایاز اور اس کی بیوی کرتے تھے. پولیس نے کبھی بادر ہی نہیں کیا. اور میرے بہت شور مچانے پہ اگر ان سے انویسٹیگیشن کی تو کہا کہ وہ تو بڑے شریف لوگ ہیں. میں نے کہا کہ آپ نے خود سے ڈیسائیڈ کر لیا وہ شریف ہیں. ایک بار کی انویسٹیگیشن میں جو قاتل ہے سب کے سامنے سب کچھ ہے، وہ تب بھی نہیں مانے گا جب فرد جرم ہوگی. اس نے تب بھی نہیں کہنا، اس نے صحت جرم سے انکار ہی کرنا ہے، ہم سب کو پتا ہے. تو آپ نے ایک بار بھی انویسٹیگیشن میں سب کچھ، آپ اتنے زیادہ ترم خان ہیں، ہماری پولیس اتنی اچھی ہے، ایک ہی بار میں انہوں نے معلوم کر لیا. اور اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے ہمارے ساتھ، میں نے ان کے بارے میں بتایا. خود عاطف کی بیوی، آپ سوچئے کہ ایک پارٹنر جو آپ کی بیوی ہے، بیوی آپ کے ساتھ رہتی ہے تو بیوی کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کا میاں کس طرح کے کام میں ملوث ہے اور لوگوں کو وہ بیوقوف بناتا ہے. کوئی ٹائر کا بزنس نہیں ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس کو نہیں پتا تھا تو اس سے بھی انویسٹیگیٹ کرے، اور پتا تھا تو بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا کہ کب سے یہ معاملہ چل رہا تھا. اور جب اس نے مرڈر سارے پلان کیا اور آپ کو گھر سے بھگایا بچے سمیت، تو آپ نے کیوں نہیں کسی کو انفارم کیا؟ آپ کے پاس تو سب کے نمبر تھے، اس کی بیوی کے پاس تو میرا بھی نمبر تھا اور بھی لوگوں کا نمبر تھا، لیکن کیوں نہیں انفارم کیا؟
لیکن پولیس نے کبھی بادر ہی نہیں کیا. یہاں تک کہ عادل کو گرفتار ہی انہوں نے اتنے پاپڑ بیلنے کے بعد جی عادل کو گرفتار نہیں کر رہے تھے, اس کے اوپر اتنے زیادہ پاپڑ بیلنے پڑے تب جا کے وہ گرفتار کیے. تو یہ ہے پولیس کی سطحی تفتیش ہے جس سے میں مجھے اعتراض ہے. اچھا، آپ بتا رہی ہیں کہ جو عاطف زمان کا دفتر تھا جس میں وہ بیٹھتا تھا وہ کسی اور کا دفتر تھا، وہ کس کا، وہ کون تھا جس کا دفتر تھا؟ شعیب نام ہے. اچھا شعیب نام تھا اس شخص کا. پھر اس کے بعد ایک اور دفتر تھا, وہاں پہ بھی بیٹھتا تھا, اس کو بھی اپنا کہتا تھا آفس. اور وہ جو تھا ایک ہمایوں نامی شخص تھا جو کہ بھاگ چکا ہے, جو کہ انتہائی کرپٹ آدمی. اور یہ وہ شخص تھا جس نے مرید کے سب سے پہلے پیسے لگوائے تھے, جس نے انٹروڈکشن مرید کا عاطف سے کروایا تھا فرسٹ ٹائم, کہ یار سب سے پہلا پیسے لگانے والا میں ہوں, میرے بعد میرا بھائی یاسر ہے, تم بھی لگا لو, ہمیں تو مل رہے ہیں جو ہم نے انویسٹ کیا ہے ہمیں اس کا پروفٹ مل رہا ہے. تو وہ یاسر کو آفس تھا ہمایوں کے بھائی کا. یا ہمایوں صاحب جو ہیں وہ تو پاکستان سے بھاگ چکے ہیں, آپ پولیس کی تفتیش کا آپ اندازہ لگائیے, وہ تو لندن بھاگ چکے. لیکن جہاں تک یاسر کی بات ہے, وہ ان کے آفس کو اپنا آفس کہتے تھے. اور یاسر کے ساتھ وہ آؤٹ آف کنٹری بھی جاتا تھا عاطف, یہ کہہ کے کہ جی ہماری میٹنگ ہے, ہمارے کنٹینرز آنے ہیں, ہماری کبھی چائنا میں میٹنگ ہے, کبھی کسی اور ملک میں میٹنگ ہے, کبھی یہاں ہے, کبھی دبئی میں ہے. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں آپ کے ساتھ, میں کسی کے ساتھ جا رہی ہوں دوسرے ملک یہ کہہ کے کہ جی میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں جا رہی ہوں اور میں جا رہی ہوں گھومنے پھرنے کے لیے, میں سب کو کیسے بے وقوف بنا سکتی ہوں؟ میں بولوں گی تو دوسرا تو بتائے گا نا کہ ہم تو گھومنے گئے تھے اور ایک بار کی بات تھوڑی تھی. تو پولیس اتنی اتنی سی چیزوں سے, آپ بتائیے, یہ وہ ملک ہے جہاں پہ ایک غریب انسان, اگر ایک بچہ چھوٹا سا جو کہ مزدوری کرتا ہو اور اگر اس کا پیٹ نہ بھر رہا ہو مجبوری میں, اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی روٹی چرا لے اپنے پیٹ کے لیے اور 500 روپے چرا لے تو بچہ بھاگ جائے, تو گھر پہ پہنچتی ہے پولیس اور ماں باپ جو ہے یا باپ کو اٹھا کے لے جاتی ہے, چاہے وہ بےچارا باپ ٹی بی سے کھانس کھانس کے مر رہا ہوگا, اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا اس کا بچہ کیا کر رہا ہے, اس غریب کو اٹھا کے لے جائیں گے کہ تب تو بیٹا تیرا آئے گا. لیکن یہاں پہ عادل زمان کو گرفتار کرنے کبھی انہوں نے بودر بھی نہیں کیا کہ عاطف زمان کا باپ, اس کا ماموں یا اس کا جو بھی رشتہ دار وہاں پر آ رہا ہے تو کم سے کم ان سے پوچھ ہی لیں کہ بھائی صاحب وہ ہے کہاں, آپ کے تو یقیناً آپ کے کانٹیکٹ میں وہ ہوگا. بودر ہی نہیں کیا کیونکہ وہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. اگر ان کے پیچھے اتنا نہ پڑا جاتا تو آج وہ عادل کو گرفتار بھی نہ کرتے. ان کے لیے لگتا تھا کہ بس وہ ایک عاطف ہو گیا, بہت بڑا تیر مار دیا, اس میں کون سا بڑا تیر مارا تھا, وہ تو خود اپنے گھر پہ آ گیا تھا تو پیچھے سے ان کو انفارم کیا تو وہ پولیس آئی ہے, ورنہ تو وہ اس کو بھی نہیں آج تک پکڑ پاتے. یہ سارا معاملہ. اچھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ ملزمان بہت زیادہ با اثر ہیں یا ہمارا نظام انصاف بہت زیادہ کمزور ہے؟ دونوں باتیں لگتی ہیں مجھے. دیکھیں با اثر تو اتنا میں اس بارے میں اتنا نہیں کہہ سکتی, لیکن مجھ سے بہت سے ایسے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہاتھ ہوں گے, اللہ بہتر جانتا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عاطف زمان نے اتنا بڑا جو قدم اٹھایا, ایک اینکر کی اس نے جان لے لی, تو اس کو کیا لگتا تھا کہ وہ ایک اینکر کو مار کے بھاگ جائے گا اور پکڑا بھی نہیں جائے گا, اس پہ بابیلا نہیں. آپ کو یاد ہوگا 9 جولائی 2019, وہ وقت, وہ دن میں کبھی نہیں بھول سکتی. میں نے زندگی میں دیکھا ہے عمار صاحب کے قیامت صغریٰ کیا ہوتی ہے, اس پہ جو گزرا وہ دن, وہ وقت میں کبھی نہیں بھول سکتی, مرتے دم تک بھی نہیں. تو آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا, چینل پہ ہر جگہ یہی سمجھ. تو اس نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھایا؟ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی ایسے عناصر ہوں گے جنہوں نے کہا ہوگا کہ تو کر بھائی, ہم تو بیٹھے, اور ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اگر میں بولوں کہ جو نظام ہے, ہمارے سسٹم میں تو اتنا زنک لگا ہوا ہے, اتنا بدبودار کیڑے پڑا ہوا یہ سسٹم ہے, جس میں ہمیشہ سے جب ڈیلنگ ٹیکٹس جو مجرمانوں کی جانب سے کیا جاتا ہے کسی بھی کیس میں آپ دیکھ لیں, تو وہاں پہ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ فائدہ ہمیشہ مجرمان کو ہو رہا ہوتا ہے. جو مظلوم ہوتے ہیں, جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے, ان کے ساتھ تو زیادتی. تو اس کا کوئی قانون, اس میں کوئی امینڈمنٹ کیوں نہیں ہوتی؟ جو ہمارے لیڈرز ہیں, ہمارے سیاستدان ہیں, وہ اپنی مطلب کے جو ان کے قانون میں امینڈمنٹس ہوتی ہیں
یہ فلانی میں ترمیم کر لو، اس میں کر لو، جہاں ان کے مفاد ہوتے ہیں وہاں پہ تو بڑی بحث مباحثے ہوتے ہیں، اس میں تو بڑی ترمیم ہوتی ہے۔ مگر کبھی کسی نے سوچا کہ جو جو ہمارا عدالتی نظام جو انگریز بنا کے چلے گئے اتنے سالوں پہلے، کیا اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہونا چاہیے تھی؟ کیا اس میں کوئی چینجز نہیں ہونے چاہیے تھے؟ آپ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں اس میں، لیکن آپ جو عدلیہ کا نظام لے کے بیٹھے ہیں وہ آپ انگریزوں کا لے کے بیٹھے ہیں۔ تو وہ یہی بات ہے کہ جو عدلیہ کا ہمارا نظام ہے وہ واقعی میں ایسا ہے کہ میں نے ابھی تک جو دیکھا ہے ہمارے ساتھ، میں سوشل میڈیا پہ اپنی کوئی بھی مرید سے ریلیٹڈ خبر ڈالتی ہوں، کوئی بھی چیز ڈالوں تو لوگ، میں نے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا ہوگا جس نے کبھی مجھے یہ کہا ہو کہ نہیں جی آپ پاکستانی جو یہ ہے آپ کو یہاں سے انصاف ضرور ملے گا۔ لوگ مجھے یہی کہتے ہیں انصاف تو نہیں ملے گا مگر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اللہ کیسے انصاف ملے گا، میں اللہ کے ہی بھروسے یہ کیس لڑ رہی ہوں۔ ہاں پھر بھی کیونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ ہم شریف لوگ یہی کر سکتے ہیں کہ عدالتی جو دروازہ ہے کھٹکھٹایا اور یہ امید لگائی، نا امیدی نہیں کی، نا امیدی تو کفر ہے، امید لگائی ہے، اللہ کے بھروسے کیس لڑ رہی ہوں کہ جو بیل انہوں نے عادل زمان کو جن جن گراؤنڈز پہ دی ہے، ہم نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تو سپریم کورٹ اس کی بیل کو کینسل کرے۔ اور میں بار بار یہ اپیل کرتی رہتی ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی، عمران خان صاحب سے بھی، کہ کیونکہ وہ وزیر اعظم ہے، کہ اس کا اسپیڈی ٹرائل کروا لیے، ورنہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ جتنا لمبا کیس چلتا رہتا ہے، وہ جو ہمارے ہوتے ہیں گواہ ہوتے ہیں ان کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو ثبوت ہوتے ہیں ان کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو فائدہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو رزلٹ آتا ہے اتنے عرصے کے بعد وہ آتا ہے کہ ایک مزدور شکل دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے عرصے مطلب اس چیز کے لیے اپنا خون پسینہ اور اپنی جان گنوائی ہے۔ یہ حال ہے۔ اچھا، ایک اور شخص کا بھی مرڈر ہوا تھا اسی روز، خضر حیات نام کا، ان کی جی فیملی بھی آپ کے ساتھ رابطے میں ہے؟ ان کا کیونکہ کیس تو سیم ہی ہے اور ایف آئی آر میں دو ہی قتل درج ہیں، تو کیا ان کی فیملی آپ کے ساتھ رابطے میں ہے؟ ان کا وہ پروسیڈ کر رہے ہیں اس میں؟ نہیں، مجھ سے وہ بالکل مجھ سے رابطے میں نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیس کے حوالے سے جو ہے باقی بھی لوگ دیکھتے ہیں، وہ لوگ پہنچتے بھی نہیں ہے، میں نے ان کو کبھی فالو کرتے بھی نہیں دیکھا، وہ لوگ نہیں پہنچتے، نہیں فالو کرتے کیس۔ مطلب ان سے آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور جو کیس ہے وہ اس ایف آئی آر میں خضر حیات کے مرڈر کا ذکر نہیں ہے کیونکہ وہ تو آپ کی لیکن مدعیت ہے۔ کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے۔ جو ایف آئی آر ہوتی ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ایف آئی آر۔ اب جب یہ واقعہ ہوا عمار صاحب، مجھے جو مین آئی وٹنس ہے عمر ریحان، اس کی بیوی کا فون آیا کہ عمر وہیں پہ موجود تھے، ٹیلی فون لائن پہ تھے اور فائر کی آواز آئی ہے، اس کے منہ سے چیخا، وہ زور سے بولا کہ آصف تم نے کیا کیا، گولی مار دی مرید کو۔ تو فون اس کے بعد کٹ گیا۔ تو اس کی عمر ریحان کی وائف نے مجھے فون کیا تھا اور مجھے بتایا کہ یہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ میں اپنے فادر کے ساتھ وہاں بھاگی اور مرید کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرے فادر نے ایمبولینس کو کال کیا، پولیس موبائل کو کال کیا، مرید کو اٹھایا، لے کے گئے اسی امید سے، مجھے تو یہ تھا معاذہ مرید کو تھوڑی پہنچانا ہے، میں تو اسپتال لے کے جاؤں گی، کچھ ٹائم آئی سی یو میں رہے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ کون سوچ سکتا تھا، میں کہاں سوچ سکتی تھی کہ میرا مرید اس طرح سے چلا جائے گا۔ لیکن یہ واقعہ ہوا، میں تو خود اپنے جو میرے یقین کرے مجھے یقین کافی دیر تک مطلب میں اپنے حواسوں میں نہیں تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا میں سوچ رہی تھی خواب ہے، ابھی مرید اٹھ کر آئے گا، کیونکہ کسی بھی پریشانی میں مرید ساتھ ساتھ لے کر کہ مرید نہیں ہے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مرید نہیں ہے اور نہیں مرید آئے گا۔ تو مطلب میری جو وہ کیفیت تھی وہ اللہ ہی سمجھ سکتا ہے، میرے پاس شاید وہ الفاظ بھی نہیں ہے یا میں وہ شاید سمجھا بھی نہیں پا سکتی۔ تو مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ خضر حیات کو بھی مارا ہے اور کہاں مارا ہے۔ تو جب میں آئی ہوں اور میرے پاس پولیس آئی ہے بعد میں، جب میں میاں والی کے لیے نکل رہی تھی کی باڈی کو لے کے، تمام جو کارروائی تھی ضروری کارروائیوں کے بعد، تو انہوں نے مجھ سے آ کے پوچھا جو پولیس پوچھتی ہے کہ کب آپ کو اطلاع ملی، کیسے ملی، کیا تھا اینڈ آل دیٹ، وہ میں نے بتا دیا۔ تو اس لیے مجھے خضر حیات کے بارے میں نہیں پتا تھا، اور اسی وجہ سے مجھے اس وقت یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جب میں مرید کو لے کے جب اس بلڈنگ سے نیچے اتری ہوں
تو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ وہاں سی سی ٹی وی فوٹیج بھی، سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں جس کی فوٹیج بھی ٹی وی پہ چل رہی ہے کہ میں مرید کو لے کے اتری ہوں یا عادل زمان کے ساتھ بھاگ رہے ہیں. مجھے تو یہ پتا ہے. جب دیکھیے جو سچویشن ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر ایسی کسی کے ساتھ آپ فون پر ہیں اور ایک شخص جو ہے مار رہا ہے کسی کو گولی، تو وہی تھوڑی بولے گا تم نے مار دی، تمہارے ساتھ فلانا بھی ہے، تمہارے ساتھ فلانا بھی ہے. تو اسی طرح سے عادل زمان جو ہے وہ بھی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جب باقاعدہ طور پر جب شناخت پریڈ ہوئی اور جب تمام تر صورتحال سامنے آئی تو پتا چلا کہ عادل زمان بھی اس میں شامل تھا. جب ہمارے مین آئی وٹنس جو ہے عمر ریحان، اس نے اپنا بیان دیا تو اس کے بعد پتا چلی یہ چیز. تو یہی ہے کہ خضر حیات کا بھی مجھے بعد میں ہی پتا چلا اور میں بڑی حیران ہوئی کہ اچھا مطلب کہ مرید سے پہلے انہوں نے خضر حیات کو اس نے مارا اور پھر اس کے بعد مرید کو مارنے کے لیے آئے. تو جس مارا تھا وہ ایک ہی ایریا تھا ڈیفینس کا، خیابان بخاری. خضر حیات کو ایک نجی ٹی وی چینل ہے اس بلڈنگ کے پاس ایک چائے ڈھابا ہے بہت مشہور، وہاں پہ مارا تھا. ہزاروں بڑے لوگ تھے. آپ کو پتا ہے کہ ڈیفینس میں یہاں پہ جتنے بھی چائے ڈھابے کا بڑا ٹرینڈ ہے تو وہاں پہ بڑے لڑکے لڑکیاں فیملیز بیٹھی ہوتی ہیں، ان سب کے سامنے مارا. اور عادل زمان ساتھ ساتھ موجود تھا. عادل زمان گاڑی میں بھی بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ. اور عادل زمان کو یہ پتا تھا کہ اب میرا بھائی یہاں سے اب وہ مرید کو مارنے کے لیے جا رہا ہے. اگر عادل زمان کی نیت یہ ہوتی کہ بھائی میرا بھائی پاگل ہو گیا ہے یا وہ مار رہا ہے تو وہ کوشش کرتا کہ عمر کو یا مرید کو فون کرتا کہتا بھاگ جو بھائی میرا پاگل ہو گیا، اس کے اوپر خود سوار ہوا. اس کی نیت ہی نہیں تھی. وہ تو اپنے بھائی کا باقاعدہ طور پہ ایک اس کے لیے اپنی تمام سروسز پرووائڈ کر رہا تھا، اس کا سہولت کار تھا. تو کیسے کرتا؟ مگر یہ عدالت کو نہیں سمجھ آتی. سب چیزیں بیان سامنے ہے اور تب بھی اس کو چھوڑ دیا. تو کوئی بات نہیں، ہم عدالت کے عظمیٰ ہمارے پاس سپریم کورٹ ہے، کل ہیئرنگ ہے. امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف فرام. اللہ نے تو کرنا ہی ہے انصاف، لیکن اللہ نے اپنے ان بندوں کو جو ذمہ داری سونپی ہے، جس کا جو کام ہے، جو ججز صاحبان ہیں ہمارے، ظاہر ہے ان کا کام ہے انصاف کرنا. وہ جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں، جس اپنی کرسی پہ بیٹھے ہیں، اگر اپنا کوئی کام صحیح سے نہیں کرے گا تو ظاہر جواب دہ یہاں نہیں ہوں گے. مگر پھر انسان سوچے کہ دیکھیں اس دنیا میں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا تھا، کوئی تو جواب دینا ہے. تو میری امید یہی ہے کہ وہ انصاف کریں، بس انصاف کی وجہ سے عدالت ہے. اچھا، جو گواہان ہیں وہ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں، جو جن لوگوں نے گواہی دی ہے، یا عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، لوگ تنگ آ جاتے ہیں، بہت زیادہ 1 سال ہو گیا، ظاہر سی بات ہے. تو گواہان جو ہیں وہ رابطے میں ہیں آپ کے ساتھ؟ بالکل میرے رابطے میں ہے. میری اتفاق سے کل ہی بات ہے، میری کل ہی جو مین آئی وٹنس سے عمر ریحان بات ہوئی تھی، ان کی وائف سے بھی بات ہوئی تھی. تو فیملی فرینڈز ہے تو ان سے تو بات چیت رہتی ہی ہے. ان سے میرا بالکل کانٹیکٹ ہے. اور باقی یہ ہے کہ وہ بالکل تیار بھی ہیں. عمر جو ہے ان کی مرید سے بہت محبت بھی تھی. وہ بالکل طرح سے تیار ہے کہ میں جب بھی میرا بیان ہوگا میں حاضر ہوں اور میں کروں گا، اپنا بیان بھی دوں گا. تو وہ کہیں نہیں بھاگے، وہ ادھر ہی موجود ہیں. اور ان کی ساری محبت اپنائیت بالکل اپنی جگہ. ہمارا کانٹیکٹ بالکل رہتا ہے، ہمیشہ سے رہتا ہے. کل ہی میری بات بھی ہوئی کوئی فیملی سے. چلے دیٹس گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا، جن لوگوں کی انویسٹمنٹس تھیں تو وہ لوگ آپ سے رابطہ کر رہے ہیں، انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا؟ کیونکہ جو جب انیشل جو واقعہ ہوا تھا، جو انیشل آپ کی گفتگو سامنے آئی تھی، ریکارڈنگ جو آئی تھیں، اس میں آپ نے بتایا تھا، کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کروڑوں روپے مرید کے پاس کہاں سے ہے، تو آپ نے اس کو کلیئر کیا تھا کہ جی وہ ان کے نہیں تھے، کچھ دوستوں کی طرف سے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی. تو وہ تمام لوگ ہیں ابھی تک آپ کے ساتھ رابطے میں، یا وہ لوگ غائب ہو چکے ہیں؟ اس میں سے کچھ تو ہیں ایسے ہمارے ساتھ جن سے میرا کانٹیکٹ ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے نیب میں بھی اپنی اپلیکیشن دی ہے. نیب میں تقریباً 50 55 60 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے اپلیکیشن دی تھی. اور ان میں سے کچھ کا مجھ سے رابطہ بالکل ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جن سے میرا رابطہ نہیں بھی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نیب کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ چوہے کی طرح سے ایک بل میں جا کے ایسے چھپ گئے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارا بھی نام ہے، کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں، وہ صرف پیچھے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ زارا کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا لی جائے. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پیٹ پیچھے جا کے برا بھلا بولیں گے، سامنے آ کے دوست بن جائیں گے، زارا کو پتہ نہیں چلے گا. زارا کو سب پتہ ہے. اب ہمارے ساتھ منافق بنتے ہیں. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں.
وہ بات ہے ہمارے ساتھ، جب انسان کو برا وقت آتا ہے نا، سب کے رنگ کھل کے سامنے آتے ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ بہت سارے لوگوں کے رنگ کھل کے آئے، کسی کے پاس جلدی آ گئے، کسی کے آہستہ آہستہ آئے، مگر اصلیت تو ہر انسان اپنی دکھائی دیتا ہے، تو وہی دیکھ رہے ہیں. لیکن ہاں، جہاں تک اس چیز کی بات ہے، مجھ سے بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں ہمارے ساتھ، کہ کوئی آپ سے آ کے تو پیسوں کا سوال نہیں کرتا. تو میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے تھرو یہ بھی بات کہنا چاہوں گی کہ کسی کا بھی مجھ سے سوال کرنا پیسوں کا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ سب کا جو پیسہ تھا وہ لگا ہوا تھا عاطف زمان کے پاس. ہمارا بھی پیسہ لگا ہوا تھا عاطف زمان کے پاس. آپ لوگوں کے ساتھ دھوکا ہوا، آپ لوگوں کی جمع پونجی چلی گئی. ہمارے ساتھ دھوکا ہوا، جمع پونجی چلی گئی. نہ صرف جمع پونجی گئی، پیسہ تو آج آنی جانی چیز ہے. میرے گھر کا سربراہ چلا گیا. آپ سے بڑا، ہم سے بڑا دھوکا ہوا ہے آپ کے ساتھ. میرا شوہر چلا گیا، میرے بچے کا باپ چلا گیا، اس کی ماں کا بیٹا چلا گیا. تو ہم سے زیادہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی کیا؟ تو ہم کہاں سے آپ کو پیسے دینے والے بنے؟ اگر ہم ملوث ہوتے عاطف کے ساتھ تو اپنی جان سے تھوڑی جاتے. ہم کیوں جاتے؟ ہمارے گھر کا نقصان کیوں ہوتا؟ صحیح. اتنی سی چیز ہے جو وہ موٹی عقلیں جو ہے نا، یا وہ کہہ لیجئے سیلفش لوگ، یا صرف پیسے کے محبت میں اندھے لوگ، جن کو نظر ہی نہیں آتا اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ بس کسی طرح سے پیسہ آ جائے، کسی طرح سے پیسہ آ جائے، کیونکہ کسی نے مر کے تو جانا نہیں، سب نے اسی پیسے پہ عیاشی مزے کرنے ہیں نا. تو یہ وہ بات ہے. تو میں آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو ان سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ عاطف زمان جس نے پیسہ کھایا آپ لوگوں کا، وہ ابھی زندہ ہے. وہ عاطف زمان زندہ ہے جس کے خلاف میں کیس لڑ رہی ہوں. اللہ کی مدد سے اللہ نے مجھے اتنی ہمت جو دی ہے وہ اللہ نے دی ہے. مجھے وہ دیت کی بھی آفر کرتے ہیں میری جوتی سے، میں اس کو ٹھکراتی ہوں اور ہمیشہ ٹھکراتی رہوں گی. میں شوہر کے خون کا سودا میں کبھی کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ میں اپنے آپ کو پھر کبھی معاف نہیں کر سکوں گی. کیونکہ مرید تو چلا گیا اس دنیا سے، لیکن میں ہوں اس کے لیے لڑنے کے لیے اس کی بیوی. تو بھائی، میں جب ایک اس انسان کے پیچھے پڑی ہوں، سوری انسان میں نے کہہ کے ایک انسانیت کی توہین کی، انسانیت کی اور انسان کی توہین کی. عاطف زمان ایک درندے کے جب میں پیچھے پڑی ہوئی ہوں کیس کے لے کے، تو باقی لوگ بھی جا کے جائیں اس کو فالو کریں، یا جا کے اس کے اوپر جو ایف آئی آر کٹوانی ہے، جو کیس اس کو فالو کریں. اس سے پیسے نکلنا، پیسہ تو اصل میں اس کے پاس ہے نا بھائی. صحیح. یہی کہنا چاہتی ہوں میں آپ سے. اچھا، جو نیب نے اسٹارٹنگ میں جب یہ کیس آیا تو پھر نیب کی طرف سے یہ خبر آئی تھی کہ نیب اس معاملے کی تحقیقات کرے گا. آپ سے نیب کے کسی افسر نے یا کسی اہلکار نے کوئی رابطہ کیا، یا آپ کے علم میں ہے کہ نیب نے کوئی انویسٹیگیشن بھی کی ہو، یا وہ صرف ایک اخباری خبر ہی تھی؟ جیسے ہی میری عدت ختم ہوئی تھی تو مجھے نیب سے کال آئی تھی. انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے آپ کی عدت ختم ہو گئی، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں. انویسٹیگیشن کے سلسلے میں انہوں نے بلایا تھا مجھے. تو میں گئی تھی ان کے پاس اپنے والد صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے چیزیں معلوم کی تھی، سارا انویسٹیگیٹ انہوں نے کیا تھا. تو مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ انہوں نے اس سے پہلے اور بھی، کیونکہ میری عدت تو ظاہر ہے 4 مہینے 10 دن تو میری عدت تھی، لیکن اس سے پہلے جب یہ کیس نیب کے پاس آ گیا تھا تو اس سے کچھ لوگ گئے تھے، انویسٹیگیشن ان سے ہوئی تھی، اور بھی کچھ لوگ تھے جو ان کے پاس جاتے رہتے ہیں. تو انویسٹیگیشن لیکن ہے جس طرح سے وہ معاملہ بہت لمبا ٹائم گزر چکا ہے. چیئرمین نیب نے کچھ مہینوں پہلے، ابھی بھی اس بات کو 3-4 مہینے ہو گئے ہوں گے، انہوں نے پھر سے نوٹس لیا تھا یہ بتایا جائے بھائی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے. لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا، ایک قانونی کارروائی، جیسے کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ایک فارمیلٹی کے لیے جے آئی ٹی بن جاتی ہے. تو اسی طرح سے جو ہے وہ یہی ہوا ہے کہ بس وہ صرف ایک کارروائی ہے کہ جی یہ پریس ریلیز ہے، یہ جی ہم نے نوٹس لے لیا. ابھی تک تو کچھ بھی نہیں. اخباری خبر اور فارمیلٹی ہے وہ جو انہوں نے پوری کی تھی اس وقت، شاید اس خبر کے پریشر میں آ گیا. اچھا، آپ خود میڈیا سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کا میڈیا سے تعلق ہے، کیا آپ اس اسپیسیفک کیس میں میڈیا پرسن جو آپ کے دوست بھی ہیں بہت سارے، اس میں میڈیا کے لوگ یا میڈیا کے اوور آل کردار سے آپ مطمئن ہیں کہ ہاں میڈیا نے اپنا وہ کردار ادا کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا، یا جو صحافتی تنظیمیں ہیں یا جو لوگ ہیں؟ نہیں،
वैसा अपना किरदार उन्होंने नहीं निभाया। हमारे साथी एंकर्स हैं, कुछ साथी एंकर्स हमारे ऐसे हैं जो कि साथ हैं, साथ देते हैं, उनसे जितना हो सकता है वो सपोर्ट करते हैं। अभी 9 जुलाई को मुरीद की बरसी थी, मैंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट मैंने वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था, और बरसी भी थी मुरीद की, तो वहाँ पर लोग आए थे और सीनियर सहाफी भी मौजूद थे। और लेकिन बहुत से, अगर फिर भी अगर हम देखें, क्योंकि हमारे सामने वाकया है जैनब मर्डर केस का, तो बेचारी बच्ची के साथ जो ज्यादती के बाद जो उसका कत्ल किया गया, तो मीडिया उसके पीछे पड़ा उस केस के। और ऐसे भी थे कि कुछ एंकर्स हाथों पे काली पट्टी भी बांध के बैठे कि जब तक कि इंसाफ नहीं मिलेगा हम ये काली पट्टी नहीं उतारेंगे। ऐसे भी लोग थे कि जो रोजाना के, आज इतने दिन हो गए इंसाफ नहीं मिला, आज इतने दिन हो गए इंसाफ नहीं मिला, रोजाना की बुनियाद पे वो खबर होती है। जिसके ऊपर प्रेशर ये था कि उस वक्त के वजीर आला पंजाब जो थे शहबाज शरीफ, वो भी साथ में बैठे हुए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और सब कुछ था, प्रेशर था जाहिर। और देखिए कि बहुत जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह उस केस का फैसला आया, जो कि लोगों के लिए हैरान कुन होगा, क्योंकि पाकिस्तान में कहाँ इतनी जल्दी किसी केस का फैसला। हालांकि देखें, हर दूसरे दिन ज्यादती के कितने केसेस हम लोग सुन नहीं रहे होते, होता है बच्चों के साथ, लेकिन वो तो इंसाफ नहीं मिलता, बेल भी हो जाती है, लेकिन उस बच्ची को अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ मिला क्योंकि मीडिया पीछे पड़ गया। तो मीडिया की एक ताकत तो है, लेकिन मुझे नहीं समझ आता, जैसे अभी आपने शो के स्टार्टिंग में जो आपने इंट्रोडक्शन दिया मोतीउल्लाह जान की जो बात, गुज़िश्ता रोज वो किडनैप हुए या जो भी सिचुएशन थी, जो भी सूरत हाल थी, हुआ क्या कि पूरा मीडिया उसके पीछे लग गया उस खबर पे। और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब मुआवन खुसूसी शहजाद अकबर के साथ जो है उन्होंने दरियाफ्त भी किया मोतीउल्लाह जान के हवाले से। मैं हर प्लेटफॉर्म पे मुसलसल जो है अपीलें कर करके, मैं बड़ा मुझे अफसोस होता है कि क्यों नहीं अपील पहुंचती इमरान खान साहब के पास, क्योंकि इमरान खान साहब जिस जगह से जीते हैं वोट लेके, जिस जगह से वो ताल्लुक रखते हैं मियाँ वाली, मेरे हस्बैंड इनकर मुरीद अब्बास भी मियाँ वाली से ताल्लुक रखते हैं। और अपने ही जो हल्के के और अपने ही इलाके के जो लोग हैं, कम से कम उनके तो बारे में, उनके तो मसाइल पहले आप हल कर सकते हैं ना। अगर आप अपने सिटी की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप ये सोचें कि वो भी मियाँ वाले से। दूसरी चीज ये कि एक इंसान के साथ हुई है ज्यादती। जब ये वाकया हुआ तो DGISPR ने भी ट्वीट किया, मजम्मती ट्वीट जो किया, पार्टी के और बहुत सारे लोग थे, PTI के कुछ चाहे फिरदौस आशिक अवान से, और वैसे बहुत सारे हजारों लोग हैं जिन्होंने ट्वीट किया था। लेकिन बात यह है कि सिर्फ एक मजम्मती एक ट्वीट कर देना, चाहे वो हम देखते हैं कि जी फलानी जगह पे ब्लास्ट हो गया, हम इस वाक़े की मजम्मत करते हैं, इतने लोग अपनी जान से चले गए, हम इस वाक़े की मजम्मत करते हैं, इस दर ना यही काफी है। इंसाफ है, तहरीक इंसाफ, तो इंसाफ की वही बात है इमरान खान साहब से कि कम से कम मुझे बताएं कि इसका नोटिस, जैनब कत्ल केस माशाल्लाह से सुलझ गया, मोतीउल्लाह साहब कल ही वापस आ गए रात को, बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस है। लेकिन सबने जब एका दिखाया और यूनिटी दिखाई तो अदलिया पे भी प्रेशर आता है। आपको याद होगा शाहजेब कत्ल केस था, जी जी शाहरुख जतोई को जिस जज साहब ने उसको बेल दे दी थी, जमानत दी थी, मीडिया ने कितना बवेला मचाया था। तो जज साहब में भी, वो भी परेशान हो गए थे कि ये वाकई में गलत हो गया कि मीडिया मुसलसल हैमरिंग कर रहा था, गलत हुआ। और उसके बाद फिर क्या हुआ था, जाके उसका असर क्या हुआ था, उसका असर ये हुआ था कि एहसास हुआ था बाद में उसकी जो बेल थी वो कैंसिल हुई थी। ये नहीं है कि कुछ गलत करके इंसान बोले कि जी आप उसका साथ दें, मगर जो आपके साथी है, मैं तो ये कहती हूँ, जो लोग मुझे कहते हैं हमारे साथ, सॉरी मैं आपकी बात शायद इंटरप्ट कर रही हूँ, कि लोग जो है मुझसे ये कहते हैं कि जी आप लोग तो मीडिया के हैं, आप लोगों के साथ इतनी ज्यादती, मतलब आप लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, जैसे आपने भी बोला कि अब इंसाफी की भी वो वाली बात नहीं रही है, दैट इज सो ट्रू। एंड शायद हमारे सहाफी
आई डोंट नो वो कौन सी खबर में क्या देखते हैं जहां पर वो उसको सपोर्ट करते हैं या उसके पीछे पड़ते हैं, बाकी चीजों को नहीं पढ़ते। कोई खबर आ जाती है तो उस दिन मीडिया मुझसे कांटेक्ट करता है, चैनल मुझसे कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद से कोई कांटेक्ट तो नहीं कर रहा होता। अगर कोई यूनिटी दिखाए तो बहुत कुछ हो सकता है, हम इंसाफ के लिए यूनिटी दिखा लें, सिर्फ मेरे लिए क्या, और बहुत सारे लोग हैं जहाँ ज्यादती होती है। अगर कोई भी खबर आती है वो 4 दिन की खबरों की जीनत होती है, चाहे सुर्खियों में रहती है, उसके बाद लगता है भाई नई खबर आ गई, ओके जिसको पैक करो उधर फेंको जी, ओके जी नहीं नेक्स्ट, लेट्स गए, ओके जी नेक्स्ट, यही चलता है यहाँ पे मीडिया में। ट्विटर ट्रेंड बन के रह गए हैं बेसिकली हम लोग, 24 आवर्स का ट्रेंड है वो रहता है, और हाँ उसके बाद फिर जो कोई नई डेवलपमेंट होती है तो वो ट्रेंड बन जाता है। ये एक बिल्कुल। अफसोसनाक सूरत हाल है। अच्छा, जरा आपके साथ उस जमाने में जैसे आपने जिक्र किया कि बहुत सारे लोगों ने ताज़ियती बयानात जारी किए थे फेडरल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट से, क्या किसी दोनों हुकूमतों में से कहीं से आपको कोई कॉम्पनसेशन ऑफर हुई, या उनकी तरफ से कोई कॉम्पनसेशन दी गई, या आपको बाद में किसी ने कोई राब्ता किया हो कि जी जो आपके कानून में जो आपकी मदद करनी हो, आपको अगर कोई मदद चाहिए हो तो कोई इस तरह की ऑफर या कोई ऐसी चीज आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिली है? कुछ भी ऑफर नहीं, कुछ नथिंग। भी ऑफर नहीं, कोई कॉम्पनसेशन नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो बल्कि एक कुछ भी नहीं मांगती, मैं तो सिर्फ इंसाफ मांगती हूँ, तो मुझे इंसाफ दे दे। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता, मतलब अभी तक साल हो गया, ये तो बड़ा ओपन एंड शट केस है, बड़ा क्लियर केस है, इसमें जब इतना टाइम लग रहा है तो जाहिर है दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। हाँ, एक चीज जरूर है, हुकूमत के जो वो लोग जिन्होंने मेरी जिस तरह से हेल्प आउट की है, मैं उनके नाम जरूर लूंगी, क्योंकि दैट मीन्स अ लॉट टू मी। पीटीआई के एमपी शहजाद कुरैशी साहब, वो पहले शख्स थे जिन्होंने सिंध असेंबली में मेरे केस पे आवाज उठाई, और उनकी एक कोई भी मुझे काम होता है, मैं उनको एक कॉल करूं, वो बिल्कुल मदद के लिए तैयार होते हैं। मतलब मैंने उन जैसे बहुत कम ऐसे वाकई में लीडर्स देखे हैं जो वाकई में इंसानियत की खिदमत के लिए और अपनी अपनी जो कुर्सी है उससे इंसाफ कर रहे हैं। क्योंकि मैं इसके अलावा भी उनके बहुत सारे काम है, क्योंकि वो हमारे ही जो हमारा इलाका है उसी हल्के से है, तो वो बहुत सारे काम में देखते कर रहे होते हैं। इसके अलावा इमरान शाह साहब, वो भी एमपी है पीटीआई के, उन्होंने अभी रिसेंटली, ये महीने 1.5 महीने पहले की बात है, महीना हुआ होगा इस बात को, उन्होंने भी सिंध असेंबली में आवाज उठाई मेरे केस को लेके। अगर मैं बात करूं मुर्तजा वहाब साहब की, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने मेरे इद्दत के दिनों से लेके बात तक जब भी हुआ उन्होंने मेरी हेल्प आउट की, और जिस तरह से भी हुआ है हेल्प आउट भी करते हैं, जहां मशवरा चाहिए होता है तो वो मशवरा भी करते हैं। इसके अलावा रिसेंटली मेरी मुलाकात हुई थी नासिर हुसैन शाह साहब से, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से। उनकी तरफ से भी मेरा उनका जो जेस्टर था बहुत पॉजिटिव था और बहुत हेल्पिंग था। तो मुझे इस चीज की, मैं इनका इसलिए शुक्रिया अदा करूंगी कि जिन लोगों ने मेरे लिए अगर आवाज उठाई, या मेरी उन्होंने बात सुनी, अपना वक्त दिया प्रोटेस्ट में। वहां पर मुस्लिम लीग फंक्शनल की नुसरत सहर अब्बासी जो थी वो आई थी, और वो मुझसे ये कहती हैं कि आपको कहीं पे भी मेरी मदद चाहिए, पूछो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। वहां पर MQM के लीडर फैसल सजवारी साहब भी आए थे, हालांकि उससे कुछ दिनों पहले ही वो कोरोना से सेहतियाब हुए थे। वो चाहते तो वो माजरत कर सकते थे, लेकिन वो आए इतने लोगों में और वो उसका हिस्सा बने। इसी तरह से और पार्टी के PSP और जमात इस्लामी और इस तरह के मुख्तलिफ और पार्टीज के भी जो लीडर्स थे वो आए, तो इस तरह से उन लोगों की सपोर्ट थी। तो मेरे लिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर मैं एक प्रोटेस्ट कर रही हूँ और वहां पे अगर मैं उनकी प्रेजेंस मैं चाहती थी तो उन्होंने अपनी प्रेजेंस दी, तो बहुत बड़ी बात है। कोई अगर इसमें सामने में खड़े होकर मेरे लिए बात कर ले तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कॉम्पनसेशन की मैं इसकी बात करूँ, हाँ वो चीज नहीं है। अच्छा, जरा आपने आज एक वीडियो जारी की जिसमें आपने कहा कि आपको दियत की एक बार फिर ऑफर हुई है। तो ये ऑफर आपको पहले भी की गई थी और अभी भी की गई, तो क्या ऑफर आप चाहते क्या है आपसे, और अगर आप चाहें बताना तो वो कौन सा, मतलब किसके जरिए आपको ये ऑफर्स कर रहे वो ऑफर तो करते हैं अपने वकील के थ्रू, हैं? अपने वकील के थ्रू वो करते हैं। और पहले भी ऑफर की थी, मेरा जवाब सभी को पता है, मैंने अपने शौहर का तो सौदा करना ही है, ये तो पत्थर पे लकीर है।
جہاں تک بات ہے جو آج ویڈیو جاری ہوئی، کیونکہ آفر کی اور انہوں نے جو بات کی اس پہ مجھے بڑی ہنسی بھی آئی اور افسوس ہوا ان کی اس پہ، کیونکہ جو قاتل ہیں انہوں نے یہ کہلوایا کہ عاطل زمان کو تو سزا وزا تو ہونی نہیں ہے، اور جو عادل زمان جو کس کو بیل مل گئی ہے چھوٹ گیا ہے اس کا بھی کچھ نہیں ہونا، تو صلح صفائی کر لیتے ہیں، اس کا ختم کر دیتے ہیں اس کیس کو، کیس واپس لینے زارا کو بولیں۔ تو بھائی میرے، جب آپ کو اتنا یقین ہے کہ ان دونوں درندوں کو سزا نہیں ہوگی تو کیوں آفر کر رہے ہیں، کیوں ڈر رہے ہیں؟ ٹرائل جو چل رہا ہے اس کو آ کے فیس کریں، جب آپ کو اتنا یقین ہے کہ جی ان کو تو سزا نہیں ہوگی۔ اور آپ کو یقین کیوں ہے؟ آپ کیا مطلب ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کیا عدلیہ کو گالی دے رہے ہیں کہ سب کچھ تو سامنے پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا؟ مطلب میرے لیے بڑی عجیب سی بات ہے، شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ جب عادل زمان سارے ثبوت ہونے کے باوجود سب کچھ ہونے کے باوجود چھوٹ گیا، بھائی بھی سپریم کورٹ باقی ہے نا، مطلب وہ دروازہ میں نے کھٹ کر وہاں کے ڈیسیجن تو آ جانے دیں، ابھی صاحب اتنا کیوں آپ کو چل رہے ہیں؟ آپ آفر کر رہے ہیں، کیوں آفر کر رہے ہیں؟ انہوں نے ایک زمین کے ٹکڑے کی مجھے آفر کی، خبر میں آیا ہے، سب نے دیکھا ہوگا۔ مطلب آپ کیا سوچ کے میرے شوہر کے خون کا آپ قیمت لگا رہے ہیں؟ ایک زمین کا ٹکڑا، میں تو یہی کہوں گی کہ بچا کے رکھیں، جب اللہ تعالی اور یہ دنیا جب ایسے درندوں کو جب زمین میں جگہ نہ ملے تو وہ شاید خود کی خریدی ہوئی زمین کام آ جائے، مجھے کائے کو آفر کر رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے اس چیز کی کہ انصاف، ہاں مجھے سپریم کورٹ سے امید ہے، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے۔ مجھے اس زمین کے ٹکڑے کے علاوہ اگر وہ کوئی شہر یا ملک بھی اگر آفر کر دیتے نا، کبھی نہیں، پیسہ آنی جانی چیز ہے۔ ہاں مجھے میرا مرید واپس لا دے، معاف کر دوں گی میں، اگر مرید لا کے دے سکتے ہیں، میرے بچے کا باپ لا کے دے سکتے ہیں تو میں معاف کر دوں گی۔ مرید تو آ نہیں سکتا، جو مرید آ نہیں سکتا تو اپنا اور میرا ٹائم ویسٹ نہ کریں، دوبارہ سے یہ ٹکے ٹکے کی آفریں ٹکے کے لوگ اپنے پاس رکھیں، میرے لیے نہیں، میری ڈیوٹی سے۔ اچھا بس آخر میں دارا آپ کو بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، بس آخر میں مجھے مختصراً یہ بتا دیجیے گا، دیت کی تو بات ہوئی، ان کی طرف سے آپ سے صلح کی پیشکش بھی ہوئی، کیا ابھی تک آپ کو اس پورے 1 سال میں کسی طرف سے کسی بھی ملزمان کی طرف سے یا کہیں سے بھی کسی قسم کی کوئی دھمکی دی گئی، کوئی ڈرایا گیا کانسیکوینسز سے، یا کچھ اس طرح کا کچھ تو نہیں ہوا آپ کے ساتھ؟ سب سے پہلے تو ہوا یہ تھا کہ جب تک عادل گرفتار نہیں ہوا تھا تو اس نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہمارے مین آئی وٹنس عمر ریحان پہ، اس کو فیس بک پہ میسج کیا تھا جو کہ دھمکی تھی، کیونکہ آپ میسج کر رہے ہو ایک قاتل جو سامنے تھا، جس نے ساری سچویشن دیکھی ہو، سامنے ہو، اس کو میسج کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے میں ایسی بہت سی عجیب و غریب قسم کی میں مشکوک آپ کہہ لیجیے کہ جو ہوتی ہے نا مومنٹس اپنے گھر کے آس پاس، اکثر بہت سارے لوگ بھی جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے گھر پہلے آتے تھے ایسا فیل نہیں ہوتا تھا، ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چند ماہ پہلے بائک پہ تو لڑکے آئے تھے اور میں اس وقت آفس میں تھی نیوز کے سلسلے میں، جب میں گھر آئی تو مجھے پتا چلا کہ وہ لڑکے آئے تھے اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ انفارمیشن باقاعدہ ملی، زارا کتنے بجے آتی ہیں، کتنے بجے جاتی ہیں، آفس کتنے بجے نکلتی ہیں، کس کے ساتھ نکلتی ہیں، پیرنٹس کے گھر کب جاتی ہیں، اپنے گھر کب ہوتی ہیں نا۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو رینجرز کا اہلکار ظاہر کیا تھا، سول ڈریس میں تھے، لیکن پھر بعد میں میری جب میں نے پہلے تو اپنے جو متعلقہ تھانہ ہے وہاں پہ میں نے کال کیا، ایس ایچ او سے بات کی، پھر میری رینجرز میں بات کی، تو ڈی جی رینجرز نے کال کروائی تھی مجھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے جو اہلکار ہیں وہ وردی میں بغیر وردی کے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس کارڈ ہوتا ہے، ان کے پاس کارڈ تھا، ان کے پاس کارڈ نہیں تھا تو وہ ہمارے لوگ نہیں تھے، ہمارا یہ نمبر ہے، کبھی بھی کوئی ایمرجنسی ہو کچھ ہو تو آپ ہمیں فوری کال کیجیے۔ تو ابھی تک تو اس طرح کی چیزیں انہوں نے ٹرائی کی ہیں، اچھا یہ چیز۔ آپ کو جو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو آپ نے حکام کو اس حوالے سے مطلع کیا ہے؟ کسی نے آپ کو سیکیورٹی گورنمنٹ کی طرف سے آفر ہوئی ہے؟
हाँ बिल्कुल, मैंने इन्फॉर्म भी किया है, और डीजी रेंजर्स ने भी मुझे ये बात कहलवाई थी, और डीआईजी साउथ से भी मेरी इस बारे में बात हुई थी कि सिक्योरिटी के हवाले से कि उनकी पूरी तरह से पूरी उनकी जो है मुआवनत हासिल है, सिक्योरिटी के लिए कोई इशू नहीं है। वो यही कहते हैं आपको पुलिस मोबाइल चाहिए, आपको अपने साथ चाहिए, गनमैन चाहिए, वट एवर, उसका कोई इशू नहीं है। वो मेरी से बात हुई हुई है, तो उस चीज़ के लिए वो बिल्कुल तैयार है। यहाँ तक कि मुझे मुर्तज़ा भाव साहब ने तक ने भी ये बात करवाई थी कि अगर कोई इशू है सिक्योरिटी का तो आप मुझे बताइए, आपको मैं सिक्योरिटी दिलवाऊँ। लेकिन वो सारा मामला, क्योंकि उनकी हेल्प की तो ज़ाहिर है वो बहुत सारी चीज़ें बेहतर करें, इसमें कोई इशू नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ारा, आपने वक्त निकाला, और बहुत ही जज्बाती आपके लिए बिल्कुल है ये मामला, और मेरे लिए भी इस हद तक है कि मैंने मुनीब के साथ क्योंकि बहुत अर्सा काम किया, तकरीबन 3 साढ़े 3 साल हम लोग एक ही इदारे में काम करते थे, तो बस वो दिल के करीब तो वो भी है। बस अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आपका हौसला इसी तरह बनाए रखे। दुआ की जा सकती है। कल आपके कोर्ट की हेयरिंग है, तो मैं बस इतनी बात जरूर कहूंगा, जो कराची में रहने वाले सहाफ़ी हैं, कम से कम वो इतनी तो यूनिटी दिखाएं कि कल कोर्ट की हेयरिंग के वक्त आपके साथ वहां पे खड़े हुए हो, ताकि जो इस्लामाबाद में कल हुआ वहां पे सहाफियों ने अपनी यूनिटी दिखा के कुछ हासिल किया, तो शायद यहाँ पर भी कुछ हासिल कर पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज़ारा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ज़ारा अब्बास से हम गुफ्तगू कर रहे थे, और ये हकीकत है कि अगर चाहें हम सहाफ़ी, तो अपने इत्तेहाद के ज़रिए होके मुनीब का सारा मामला सबके सामने है, और लोग उस तरह शायद हम आवाज़ नहीं उठा पाए, शायद उस तरह हेल्प नहीं कर पाए ज़ारा की जैसे की जानी चाहिए थी, लेकिन अब भी मौका है। कल हेयरिंग है, जाएं, कम से कम ज़ारा के साथ खड़े हों, कोशिश करें उनको मॉरली सपोर्ट करने की। तो उम्मीद है कि कोई ना कोई हल, कोई उनके हक में फैसला होगा, इंसाफ उनको मिलेगा। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इजाज़त दीजिए, कल आपके खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे।